الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن ایک ایسا نور دیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دے، پھر بھی کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے مدنی چل کے جانے، جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کوئی کسی سے پیار کیوں کرتا؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے فال ان لو، اس کے پیار میں گم ہو جاتا ہے؟ 3 ریزن ہوتی ہیں نارملی۔ یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، اچھا لگنے لگ جاتا ہے، یا بڑا مہربان ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یا وہ بڑا باکمال ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 3 ریزنز ہیں تو خالق کائنات کی طرف اگر توجہ جاتی ہے تو دنیا کے سارے حسن اور رعنائیوں کو بنانے والا، جس نے دنیا میں ایسے حسین اور ایسی رعنائیاں، اتنے خوبصورت مناظر بنائے، جنت جس نے بنائی، اس مالک کی سبحان اللہ وہ کیسا مولا ہوگا۔ پھر آگے چلو، اگر با کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے، پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی محسن سے، کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح، جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ میرے مالک کی ذات ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے احسان جاری ہیں۔ جی ہاں، بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز، مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے۔ کیسے بتائیے؟ کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل، کسی کے جناب کون سا مرض ہے، کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں، کسی کا پیر صحیح نہیں، کوئی بغیر آنکھ والا، کوئی بغیر کان والا، عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن میں پورا پیدا ہو گیا، میرے اعضاء پورے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی۔ ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی، میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی، کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا، میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں۔ یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے۔ اور سچ پوچھو، اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا۔ روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، کوئی کس مذہب والے کے لیے پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کمال کیا تھا؟ میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا؟ سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی اذان سنی، کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی۔ بتاؤ، یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں۔ تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ کہانی یہ ہے کہ رب ہم پر اتنا بڑا احسان کرتا ہے اور ہم رب کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ عقل میں بھی نہ آنے والی بات ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ گھر میں اگر رب خوشی دینا، ہم صدقہ بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں، ہم خیرات بڑھائیں، ہم دعائیں بڑھائیں کہ یا اللہ تیری رحمت سے تو نے یہ خوشی دی ہے، مالک اس میں اب برکت ڈال دینا، اے اللہ یہ خوشیاں باقی رکھنا، اے اللہ ان خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے، اے اللہ زوال نعمت سے بچانا۔ ارے رب کی طرف سے عطا ہو تو ہمارے سجدے اور شکر بڑھنے چاہیے۔ مگر عجیب لوگ ہیں ہم کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تھوڑے پیسے ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس غریب ہوتا ہے، تھوڑے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ روز دعا کرتا ہے یا اللہ مالدار کر دے، پیسے والا کر دے، اور اللہ نے اگر مال میں برکت ڈال دی، اب کیا کرتا ہے؟ اور گناہ کرتا ہے۔ اب تو مزہ آیا، اب تو پیسے آئے، اب ارمان پورے کروں گا، اس لیے دیے تھے رب نے پیسے۔
ارے اللہ نے پیسے دیے تو تم صدقے بڑھاتے نا، غریبوں کی مدد کرتے، سجدے بڑھاتے۔ خدا را میرا پہلا درس یہی ہے، جس خاندان میں شادی ہو رہی ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کی آگے کی زندگی میں بھی آپ خوشحال رہے یہ چاہتا ہوں، اور خوشحال وہی رہے گا جس سے رب راضی ہے۔ مجھے جواب دیجئے، خوشیاں دینے والا کون ہے؟ جواب دو نا، کون خوشیاں دینے والا ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ رزق میں فراوانی کرنے والا کون ہے؟ جب سب دینا اللہ نے ہے اور میں اللہ ہی کو ناراض کر رہا ہوں، کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ جس سے لینا ہے اسے ناراض کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، کہ ذرا خاندان میں نام بڑا ہو جائے، ذرا گاؤں میں ٹور بن جائے ہماری۔ نہ کیا کرو ایسا، جس سے رب راضی ہے اللہ اس سب کو راضی کر دے گا۔ آپ رب کو راضی کرنے کی فکر کیا کرو، ہمیشہ اپنی ہر خوشی میں بھی رب کو یاد کرو، اللہ کے حبیب کو یاد کرو۔ غم میں بھی ہماری ایک لمٹ ہے، ہماری باؤنڈری ہے، شریعت ہمیں باؤنڈری دیتی ہے۔ بڑا پیارا مذہب ہے ہمارا، خوشی منانے کا بڑا پیارا انداز ہے۔ خوشی منائیے، کس نے منع کیا؟ اچھا کھانا پکائیں، کھلائیں، سب کو کھلائیں، لباس جائز پہنے، اوکے، مگر اس لیے مہنگا لباس پہنوں کہ دوسروں کو غریب دکھاؤں، دوسروں پر تکبر کروں، یہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح غم میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ، اللہ نہ کرے کسی کی میت ہو جائے، ایسا آل فال بکتے ہیں، ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ بندہ گھر میں میت تھی، بڑا واقعی پرابلم ہے، مگر ایمان چلا گیا یہ تو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے نا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو قابو میں رکھا کرو، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری کچھ شرعی باؤنڈری ہے، اس کے اندر رہ کر ہی خوشی بھی منائیں، اور اس کے اندر رہ کر ہی ہمارا جو بھی غم کا معاملہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا جو پیچھے گناہ ہو گئے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی تیری رضا والے کاموں میں گزارنا نصیب فرما، خوشی میں بھی ہمیں تجھے راضی کرنا نصیب فرما، اگر کوئی تکلیف بھی آئے تو ہمیں صبر کرنا نصیب فرما۔ اچھی عادتیں سیکھو۔ نبی پاک فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بڑے پیارے مہینے کنٹینیو سیکوینس کے ساتھ آ رہے ہیں، گویا رحمتوں کی برسات آ رہی ہے۔ کیا پیاری بات ایک بزرگ فرماتے ہیں سال جو ہے نا وہ درخت کی مانند ہوتا ہے، year like a tree، رجب اس کے پتے ہیں، رجب اس کے پتے ہیں، شعبان اس کی شاخیں ہیں، اور رمضان اس کا پھل ہے۔ پتے لگنے کا وقت آ گیا ہے، تیاری کرو، عبادت کی تیاری کرو، توبہ کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرنے کی تیاری کرو۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا پیارا فرمان ہے، کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ۔ آپ تو یہاں گاؤں میں فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، کھیتی باڑی بھی جانتے ہوں گے، پہلے کیا کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ فصل اگ جائے۔ کیا پیاری مثال دی، فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فرماتے جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرے گا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ رجب کی پہلی رات آتی ہے نا، اس رات سبحان اللہ جو دعا مانگی جائے اللہ کی رحمت سے قبول کی جاتی ہے۔ اور رجب کے پہلے روزے کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا رجب کا پہلا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرا روزہ 2 سال کا کفارہ، تیسرا روزہ 1 سال کا کفارہ، اور ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ تو اتنا برکت والا مہینہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، نفلی روزوں کے لیے تیار ہو جائیں، نمازوں میں سستی ہے تو اس کو دور کریں۔ اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اللہ اکبر، اس مہینے میں کتنی مبارک ہستی، خلیفہ اول امیر المومنین سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اس مہینے کو ہے۔ اس سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے، کیونکہ بیان میں بہت لمبا چوڑا نہیں کر سکوں گا، تو 2-3 باتیں کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، کیونکہ عادتوں پر بات ہو رہی ہے، مینرز پر بات ہو رہی ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کن بری باتوں سے بچنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے کمال کی بات فرمائی۔ آقا فرماتے اچھی خصلتیں 360 ہیں، اچھی عادتیں 360 ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اچھی عادتیں اندر ہوں، گناہوں سے بچے انسان۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو کمال ہے نا، سوال کیسا کر لیا کہ حضور کیا کوئی ایسا بھی ہے
جس کے پاس یہ ساری 360 خصلتیں ہوں،